ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. حضرات، میرے خیال میں اگر گھڑی کی طرف نگاہ کریں گے تو 1 بجنے کے قریب فون بج چکا ہے، کروس ہو گیا کروس. خیر، مسئلہ نہیں ہے کہ جب خدا کے حکم سے پردہ اٹھایا جائے گا، جب خدا کے حکم سے پردہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے عاشقوں کو آزمایا جائے گا. جب خدا کے حکم سے پردہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے عاشقوں کو آزمایا جائے گا. کربلا والے تھے جیسے، ایسے پروانے بنو، سن رہا ہوں پھر چراغوں کو بجھایا جائے گا. وردہ روشن سے ہٹانا ہی پڑے گا، دیوانوں کو دیدار کرانا ہی پڑے گا. کر لیجیے رحمت کا بہانہ بھی مولا، مرکز میں ہم ضرور کیا آپ کو آنا ہی پڑے گا. بے شک. پر محمد وآل محمد صلو حضرات، ارشاد باقی تعالیٰ ہو رہا ہے، اپنے حبیب کو اللہ حکمن کہہ رہا ہے. یہ حکمن اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ امر کا صیغہ ہے اور امر سے ہی حکم صادر ہوتا ہے. قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ خاموش کیوں ہیں؟ لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجرت کے سلسلے میں. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اگر ہم یہ کہیں اجر رسالت، کہیں لفظ رسالت نہیں آیا ہے میں تم سے اجرت کے سلسلے سے لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى. تو اس میں کہیں جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں اس بستی میں پڑھے لکھے زیادہ ہیں، ان پڑھ بہت کم ملیں گے. تو میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ادباء شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی موجودگی میں
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کہیں رسالت یا نبوت کا لفظ آیا؟ اب اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، بس یہ ہے کہ اگر تمہیں اجر ادا کرنا، اجرت دینا ہے تو میرے اہل بیت سے، قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. معاف کیجیے گا، اجرت کا لفظ نہیں ہے، اور اس کا استغفر اللہ، نبوت کا لفظ نہیں ہے، نہ رسالت کا لفظ آیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اجرت نبوت یا رسالت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب اس ترجمے کو جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے ترجمہ کیا ہے اور میں نے انکار کیا ہے کہ یہ اجر رسالت نہیں مانگا گیا. آپ کہیں عربی داں حضرات کے سامنے رکھ دیجئے اور پوچھیے کہ کیا حقیقت ایسا ہے؟ اجر رسالت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ ہے، ایمانداری سے بتائیں، ایک آپ کے تھانے میں ایس او آر دروگا صاحب آ جائے، ایس او آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے خدمت انجام دی. جو مہینہ ہوا تو پبلک کے پاس آ گئے، کہا دیکھو بھائی میں نے 1 مہینے سے خدمت انجام دے رہا ہوں، تنخواہ کیا رہا ہے، تنخواہ دو. تو پبلک کیا کہے گی؟ جناب جس نے آپ کو مقرر کیا ہے اجرت، آپ کی تنخواہ وہ دے گا، نہ کہ ہم. اب یہاں سناٹا چھایا ہوا ہے کہ پھر یہ اجرت ہے کس چیز کی؟ اجرت ہے، لفظ اجرت آیا ہے. غور کیجئے تو رسالت کی اجرت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول آپ نے تھوڑی بنایا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ نے. اب اجرت کس چیز کی ہے؟ انہوں نے رسالت پہنچا دی، انہوں نے امر الہی پہنچا دیا، حکم پہنچا دیا، کہا کہ یہ دیکھو یہ چیزیں لایا ہوں، اس پر عمل کرو. عمل کرنا اور آ جانا. جب سب نے عمل کیا اب وہاں پہنچے، جب سب عمل کر گئے، سب نے عمل کیا، اب وہاں جب سوال حساب کتاب ہوا، نامہ عمل دیکھے گئے، کب بخش دو. جب سارے باعمل ہیں تو کیا کوئی شفاعت کی ضرورت ہے؟ شفاعت کی ضرورت نہیں رہ گئی. بھئی کہیں عمل میں کوتاہی، چونکہ ہم انسان تھے، پروردگار اس سب تو ہیں باعمل، لیکن ہم چند افراد ایسے ہیں کہ جہاں کوتاہیاں ہو گئی، چونکہ ہم آخر انسان تھے، فرشتہ ہم بھی نہیں تھے. ہمیں تو نے فرشتہ نہیں بنایا، ہم انسان ہیں، اور انسان خطا اور غلطی کا مرکب ہے. انسان سے غلطی اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں. ہاں جتنا ہو سکا ہم نے حکم بجا لائے. کہا کہ اچھا اگر تم حکم بجا لائے ہو، یہ انسان ہیں، غلطیاں ہیں، تو کسی کو شفیع بھی بنا کر لائے ہو. جب کوئی انسان مجرم ہی نہیں ہے، اس نے جرم نہیں کیا، اور وہ اگر عدالت میں جا کر یا کسی تھانے میں جا کر کہے کہ سرکار میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لہذا مجھے آپ اریسٹ نہ کریں، کوئی کہیں گے کیوں کر رہے ہیں ہم تمہارے یہاں، اریسٹ کیوں کریں گے بھائی، گرفتار کیوں کریں گے، مجھ نے کچھ جرم کیا ہے. اور اگر کوئی مجرم ہے، اب مجرم پہلے تلاش کرے گا ایسے آدمی کو کہ جو وہاں سفارش کر سکے. اس سفارش کا نام ہی شفاعت ہے. اور کیا آپ نے اس سفارش کا نام جو قیامت میں سرکار کریں گے امت کی، اس کا نام ہے شفاعت. اب پوری امت سب کچھ کرتی رہی، کہا کہ آپ نے سرکار یہ کیا یہ کیا. اب رسول اگر یہ کہیں بھائی ٹھیک ہے تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے سب تو معصوم صفت تو ہے نہیں. یہاں سے ہم سب انسان جا رہے ہیں. جب بارگاہ پروردگار عالم میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ، رسول پہ نگاہ پہنچی، یا رسول اللہ شفاعت فرما دیجیے، حضور شفاعت فرمائیے.
حضور اس وقت یہ کہیں کہ بھئی شفاعت کیسی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسا کرو، کہ سکر نمازیں پڑھ کر رہے ہیں، کہ وہ تو واجب تھی، روزے میں رکھے وہ واجب تھے، تم نے جو میرے رسالت کے احکام تھے وہ انجام دیے ہیں، میں نے ایک چیز مانگی تھی، اپنے قرابت داروں سے محبت، وہ میری طرف سے تھی، کیا وہ بھی لے کر آئے؟ اگر محبت ہے تو میں شفاعت کروں گا، اس شفاعت کی اجرت طلب کی ہے سرکار نے، اگر تم مودت اہل بیت لے کر آئے تو اس کی اجرت یہ ہے کہ میری شفاعت کی اجرت یہ ہے کہ محبت اہل بیت لے کر آنا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر شفاعت نہیں کروں گا۔ شفاعت پڑھے محمد والے محمد، مسئلہ ہے شفاعت کا۔ اور آپ بھی سمجھتا ہے کہ شفاعت، تو کچھ لوگوں نے شفاعت سے انکار کر دیا۔ میرے عزیزو، بہت ہی اہم مسئلہ ہے مودت اہل بیت کا، لیکن چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے اور آپ لوگوں نے شورا کو بہت کچھ سنا، بس میں اختصار کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ کہیں سے میں اختصار کروں۔ آج کی چونکہ یہ مجلس شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ عرب میں ایک بہت ہی شریف، بڑا سخی انسان، ایک شاعر بھی گزرا، اسلام کا شاعر نہیں، دنیا ہے اپنی شرافت کا اس کا ڈنکا بجتا تھا، جس کا نام امراء القیس تھا۔ ایک امراء القیس عرب میں ایک شاعر گزرا ہے، لیکن یہ امراء القیس الگ ہے۔ یہ امراء القیس جو ہیں تو ان کا تعلق جناب خدیجہ کے قبیلے سے تھا۔ اس کے بعد یہ بھی یمن سے مدینہ آ گئے، آنے کے بعد اب یہ چونکہ صاحب ایمان ہو گئے تھے، ابھی تلاش میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا سلمہ اور ایک کا تھا سلامہ۔ تو سوچا کہ کسی شریف خاندان میں دیکھ کر شریف سے بچے سے، ایک شریف لڑکے سے اپنی بیٹی کو شادی کر دوں۔ دونوں بیٹیوں کو بیاہ عمر میری کافی ہو چکی، تو اب جب تلاش کیا تو کیا دیکھا، پورے مدینے میں تلاش کر رہے ہیں کہ نام کے غنی تو بہت ہیں، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو غنی کے دروازے پر نہیں جاتا، ایسے دروازے پر جاتا ہے کہ جہاں لوگوں نے یہ ڈنکا بجا رکھا ہے کہ بھئی یہاں تو فاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فاقے بھی تو وہ کائنات کے امیر تھے لیکن فاقے بھی ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہے ان کا قیاس اپنے اوپر نہ کیجیے گا۔ سر مولانا فرمایا کہ ہمارا قیاس نہ اپنے اوپر کرنا، نہ اپنے کو ہمارے اوپر قیاس کرنا۔ تو دیکھتا ہے کہ عمران کے آنے کے بعد کہ ایک جوان آتا ہے جس کے مزدوری کر کے آیا ہے، شام کا وقت ہے، کچھ مزدوری کی رقم ہے مٹھی میں، اور اس نے دیکھا، اور بچے بھی محلے کے بچے جو ہیں تو پتہ نہیں روزانہ ہی ان کو لگا ہوا ہے، بس وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی نگاہ سے بچا کر دوسرے کو تھما دیتا ہے، اس کی نگاہ سے بچا کر اس کو لے لیتا ہے۔ جو یتیم بچے ہیں ان کو اس نے یہ تلاش نہیں، یہ آدمی کون ہے، کسی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، کہ تم نہیں جانتے؟ کہا کہ جس کے کونے تک تو آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، مزدور انسان دن بھر کی مزدوری کر کے لایا ہے، اور لانے کے بعد اس نے یتیم بچوں پر سب لٹا دی، یہ کون ہے؟ کہا کہ آؤ اس کے ہم پتہ بتا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کے گھر آئے، کیا دیکھا کہ بہت سارا سے پردہ لگا ہوا ہے دروازے پر، اندر سے آواز آئی، امراء القیس، اس کی تلاش، سرکار اجازت ہے آئے، تو سرکار میں نے مدینہ میں تلاش کیا کوئی شریف مل جائے، مگر مجھے شریف تو نہ ملا، اشرف مل گیا۔
یہ میری خوش قسمتی ہے، اپنی قسمت پر ناز آ رہا ہے کہ مجھے آپ جیسا اشرف مل گیا۔ شریف تو دنیا میں بہت ہیں، فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، اشرف ایک ہی ہے، نجف اشرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا کہ ارادہ کیا ہے؟ کہ سرکار دو بیٹیاں ہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، مسلمان ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اب بچی جوان ہو گئی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کوئی شریف خاندان میں ان کی شادی کروں، مگر مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی کا امام حسن سے ہوا، ایک کا امام حسین سے۔ سلمہ جناب امام حسن کے عقد میں آئیں، سسرال سے خطاب ملا ام فروا۔ سلامہ امام حسین سے ان کی شادی ہوئی بعد میں، اس وقت نہیں، بات ہوئی، چھوٹی تھی تو بعد میں ہوئی، جن کا نام ام رباب، خطاب پڑا سسرال کی طرف سے، ام رباب۔ یہ امراء القیس تیر اندازی میں عرب میں مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو، سلامہ کو، تیر اندازی سکھائی تھی، اور جناب ام رباب کی تیر اندازی کا کمال یہ تھا کہ صرف تیر اندازی نہیں کہ تیر چلا دیا اور نشانے پر بیٹھ گیا، جہاں تیر چلاتی تھی وہاں وہ تیر نشانے پر بیٹھتا تھا۔ ان کی تیر اندازی اور نگاہ سازی کا عالم یہ تھا کہ آتے ہوئے تیر کو، تیر وہاں سے چل رہا ہے تو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ تیر اس کا ہدف کیا ہے، کہاں جا کر لگے گا۔ جناب ام رباب وہ تیر انداز خاتون تھیں کہ جو چلتے ہوئے تیر کو، ہوا میں تیر معلق ہے اور وہ ابھی تیر رہا ہے تیر ہوا میں، وہ بتا دیتی کہ یہ جا کر کہاں لگنا ہے اس کو۔ اتنی عظیم خاتون۔ اللہ نے جناب ام فروا کو اولاد عطا کی، وہاں جناب قاسم پیدا ہوا، اور ادھر بعد میں جب ان کی شادی ہو گئی، اس گھر میں آ گئی، اللہ نے ان کو دو بیٹے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹی کا نام سکینہ اور بیٹے کا نام علی اصغر رکھا۔ ہوا یوں کہ جب علی اصغر کی ولادت ہوئی، اس کے کچھ دن کے بعد کربلا کے لیے سفر شروع ہو گیا۔ بھائی 10 یا 12 رجب، عمر 12 ملتی ہے لیکن کچھ لوگ 10 بھی مانتے ہیں، اور وہ 10 اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کربلا میں جو ہے تو علی اصغر 6 مہینے کے ہو گئے، وہ صرف قربانی دکھاتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ وہاں پہ ایسا تھوڑی کہ دبے کی قربانی یا جانور کی قربانی ہے، سمجھے، وہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے، کم سے قربانی۔ اگر 6 مہینے کی قربانی ہے تو روایت تو بہت کچھ بھی ملتی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک چھوٹا بچہ مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، لیکن جناب علی اصغر 6 مہینے کی عمر کی ہے، تو 12 میں اس سے بحث نہیں ہے۔ اور امام کا سفر کب شروع ہوا ہے؟ 28۔ ہاں، بعض روایت ایسی بھی ہے کہ جو 30 لیکن 28 ہے، 28 سفر۔ تو علی اصغر 12 میں اگر پیدا ہوئے ہیں، 28 میں آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ کتنی ہو گئی؟ 16 دن۔ 16 دن کے تھے، ابھی ایک 16 دن کا بچہ ہے جو گرمی کا سفر کر رہا ہے، اور کیا، اور جب آمادہ سفر یہاں سے مدینہ سے سفر کیا ہے، سب بیویاں جب محملوں میں بیٹھ گئیں، تو میں مسائل پڑھ چکا ہوں جناب سغرا کے۔ جناب سغرا کہتی کہ بابا جو مجھے لے چلو،
حسین فرماتے ہیں کہ بیٹی تو بیمار ہے، تو مت جا۔ کہا بابا تم سب کو لے کر جا رہے ہو، مجھے بھی جا۔ بابا میں تم سے دوا طلب نہیں۔ کل ملا کر کہ جب سغرا مایوس ہو گئی اور سغرا کو حکم یہ ہو گیا کہ نہیں میں دادی ام سلمہ کے ساتھ رکنا ہے، تو اس وقت اور بیویاں چلنے کی آمادہ ہیں، سب بیٹھ چکے ہیں، قافلہ چلا، چند گام چلا ہے، سغرا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہی کیفیت ہے کہ جیسے علی اکبر کی رخصتی پر حسین پیچھے پیچھے چلا۔ سغرا پیچھے پیچھے آ رہے، کسی نے دیکھا، کہا کہ قافلہ روک دیا جائے۔ قافلہ روک، کہا قافلہ کیوں رکا؟ کہا کہ سغرا پیچھے پیچھے آ رہی، سغرا پیچھے آ رہی۔ امام آگے بڑھے، اب بیٹی سغرا پیچھے، اب بابا سب جا رہے ہیں، میرا دل کیا چاہتی ہے؟ کہا چاہتی ہے ہوں کہ بھیا علی اصغر کو میں بھی ایک بار، بس مجھے ایک بار دے دیجئے، اپنے سینے سے اپنے بھیا کو۔ سولہ دن کے علی اصغر ہے، ہمیں 18 دن کے، 16-18 سے زیادہ نہیں، کہ میں بھیا کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ علی اصغر بہن کی آغوش میں آ گئے، بہن کی آغوش میں آ گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی، امام فرماتے ہیں کہ بیٹی کیا اپنے بھائی سے رخصت نہیں کرو گی؟ بھائی کو رخصت کرو، لاؤ علی اصغر کو ہمارے حوالے۔ کہا کہ بابا ایسے نہیں۔ پھر تو بابا علی اصغر اگر خود چلے جائیں اپنی مرضی سے تو لے جائیں گے۔ اگر علی اصغر اپنی مرضی سے جائیں تو آپ لے جائیے گا، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں جاتے تو میں نہیں دوں کہ علی اصغر کو، علی اصغر میرے پاس رہے گا۔ سغرا کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ علی اصغر میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا کہ میں جیسے ہی ہاتھ پھیلائے، علی اصغر نے بہن کے چہرے کو دیکھا، نہ جانے بہن نے کیا اشاروں میں کہہ دیا کہ بھیا سب ساتھ چھوڑ کر جا رہے کہ تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ علی اصغر نے بہن کے چہرے کو دیکھا، ایک بار پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھوپھی کے چہرے کو دیکھ کر بہن کے سینے سے چمٹ گیا، نہیں چھوڑنا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، علی اصغر سغرا کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی آگے نہیں بڑھے، صرف جناب ربابہ کی ماں ہے، آخر بچے ماں کے پاس آ جایا کرتے ہیں۔ جیسے جناب ام رباب کو آتے ہوئے دیکھا، سغرا علی اصغر سے کہتی ہے علی اصغر بھیا بہن کا ساتھ مت چھوڑ کے جانا۔ سب نے چھوڑ دیا، اے علی اصغر تم مت جانا۔ بس جیسے ہی جناب رباب آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے سغرا علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا کہ اماں اگر علی اصغر خود آ جائے تو آپ لے جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی جائے گا نہیں، میرا بھائی میرا ساتھ دے گا۔ جناب رباب نے ہاتھ پھیلا دیے، علی اصغر نے ماں کو دیکھا، ایک مرتبہ بہن کے چہرے کو دیکھا، بہن کے سینے سے لپٹ گئے، گویا کہہ رہے ہیں بہن تمہارا ساتھ بھیا نہیں چھوڑے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول کے کرم اللہ کے۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں چل رہے، کیوں نہیں؟ کہا کہ علی اصغر سغرا کا ساتھ دے رہا ہے، علی اصغر سغرا کو نہیں چھوڑتا، سغرا کی آغوش سے آ نہیں رہا ہے، اور سغرا کی شرط یہ ہے کہ خود جائے گا بھیا تو دوں گی۔ امام آگے بڑھے، امام نے ہاتھ پھیلایا، علی اصغر نہیں آتی۔ اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام نے جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، کان میں امام کا کچھ پرواہ نہ تھا کہ علی اصغر نے بہن کا حسرت بھری نگاہوں سے چہرہ دیکھا اور ایک عجب نہیں، زبان بے زبان
چلتے چلتے پھول سا بچہ بھی سفر میں ہے. کربلا آ گیا. کارواں علی اعظم بھی 6 مہینے کے لیے اصل ہے. اگر ہم مبارک مان لیتے ہیں تو ابھی 2 دن بعد 6 مہینے کا 5 مہینے 28 دن کا بچہ ہے. جب امام میدان کارزار میں گئے, جب کوئی انصار سب آپ کے شہید ہو گئے, اب کوئی نہیں رہا, سب شہید ہو گئے. یہاں تک کہ امام چاروں طرف دیکھتے کوئی ہے. ایک مرتبہ امام میدان کارزار میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ایک بلندی پہ زہرا کا لال کھڑا ہو گیا. اپنی بے کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز استغاثہ بلند کی. آواز استغاثہ کو سمجھے گیا؟ عرب میں آواز استغاثہ کب بلند ہوتی تھی؟ صفین میں امام علی نے بھی بلند کی تھی. امام علی نے جب آواز استغاثہ بلند کی تھی تو آپ کے چاہنے والے آ گئے تھے کہ مولا یہ غربت کا استغاثہ آپ نے بلند کیوں کیا؟ آقا ابھی تو ہم موجود ہیں, غلام موجود ہیں. استغاثہ اس وقت بلند ہوتا تھا جب عالم غربت میں کوئی یاور ہو, مددگار نہیں ہوتا تھا, انسان تنہا ہوتا تھا, تو وہ استغاثہ بلند کرتا تھا عرب میں. ہاں کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. فرزند رسول نے ایک بلندی بجا کر آواز استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر یشفعنا, حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو میرا مدد کرے, کوئی ہے جو میرا ناصر ہو, کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے. کائنات میں سناٹا ہے, کوئی آواز نہیں آتی, مگر خیام حسینی سے ایک آواز آئی, بیویوں کے رونے کی آواز. حسین کے کانوں تک آئی, حسین واپس خیام تک آئے. آنے کے بعد جناب زینب سے فرماتے ہیں, زینب بہن ابھی تو آپ کا بھائی زندہ ہے. بہن تمہارا بھائی زندہ ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب فرماتی, بھیا جب سے آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوئی, جیسے ہی آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوئی, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کوئی آواز نہیں آئی, صرف 6 مہینے کے بچے کی یہ کیفیت ہوئی کہ لبیک کہتے ہوئے گویا زبان بے زبانی سے لبیک کہا, اور زمین کربل جھولے سے زمین پر آ گئے. کبھیا جھولے سے گرا دیا ہے علی اصغر نے. حسین فرماتے ہیں کہ بہن لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو, میں اس کو پانی پلا کر لاتا. شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے, اشقیاء کو رحم آ جائے. تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے حوالے جناب زینب نے کیا, فوراً اندر سے جناب ربابات کی ہے, آقا میرے بچے کو چند لمحوں کے لیے مجھے آپ عنایت فرما سکتے ہیں؟ امام نے ماں کی گود میں دیا, کہا کہ آقا میں اپنے بچے کو بچانا نہیں چاہ رہی ہوں, اور ابھی آتی ہوں اور واپس کر دیتی ہوں. اندر گئی رباب, جانے کے بعد رومال سے بچے کا منہ صاف کیا اور اچھا سا شروع کا نکالا اور پہنا دیا. کمر کو کس دیا رومال سے, ایک ننھی سی ٹوپی نکالی, علی اصغر کے سر پر ڈھک دیا ٹوپی کو, اور ایک مرتبہ